تو جناب بات کریں گے ڈرامہ سیریل یحییٰ کی ایپیسوڈ 3 کے بارے میں، اور ایک اور بہترین اور زبردست قسم کی ایپیسوڈ جو ہے وہ دیکھنے کو ملی۔ اور اس ڈرامے کی جو خاص بات ہے وہ یہ کہ یہ ڈرامہ جو ہے وہ ہم سب کے، چلیں جو ایلیٹ کلاس اس کو تو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں نا، لیکن اگر ہم مڈل کلاس کی بات کریں یا غریب کلاس کی بات کریں، اور مڈل کلاس میں وہ جو کہ لوئر مڈل کلاس ہیں، تو یہ کہانی ہر ایک گھر کے اوپر جو ہے وہ بڑے پرفیکٹلی طریقے سے جو ہے نا فٹ آتی ہے۔ چاہے آپ جو وہ لڑکیوں کی بات کر لیں، پھر چاہے یحییٰ کی بات کر لیں، اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، مطلب ہر طرح کا رول کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے گھر میں جو ہے وہ لازماً موجود ہوگا۔ اس لیے یہ ڈرامہ اتنا زبردست لگتا ہے کہ ہم اس ڈرامہ کو جو ہے وہ ایز اے ڈرامہ نہیں لے رہے، اپنی ذاتی جو پرسنل لائف ہے ہماری اس کے ساتھ ہم اس کو جو ہے وہ ریلیٹ کرتے ہیں کہ بالکل ایگزیکٹلی جو ہے وہ ہے تو ڈرامہ، بٹ اس کے اندر جو ہے وہ پورا انصاف کیا جا رہا ہے ریالٹی کے ساتھ۔ اب یحییٰ کے ساتھ جو ہوا کہ اس کے ابا نے جو ہے وہ کس طرح سے اس کی جو مطلب کرکٹ کی چیزیں تھیں ان کو اٹھا کے پھینکے، بجائے اس کے کہ وہ جی یحییٰ کا خیال کرے کہ اس کے پاؤں پہ چوٹ لگی ہوئی، سب گھر والے اس کی چوٹ کو دیکھ کے فکر مند ہو رہے ہیں، اور انہیں ابا کو آ کے اپنا ہی جھلا اتارنے کی جو پڑی ہوئی ہے، اور انہوں نے آ کے وہ وبال اور قہر مچایا ہے کہ جس کا تک کوئی نہیں بنتا تھا، بٹ اپنی مینٹیلٹی شو کی ہے، کیونکہ وہ اولاد کو، اور ان جیسے بہت سے لوگ اولاد کو اولاد سمجھ کے ٹریٹ نہیں کرتے، بلکہ ان کو اپنی پرسنل پرائیویٹ پراپرٹی سمجھ کے جو ہے وہ ٹریٹ کرتے ہیں، اور پھر دعویٰ کرتے ہیں جی انہیں اپنی اولاد بہت پیاری ہے، اس لیے وہ اس حد تک جو ہے وہ اوور پوزیسونیس کا جو ہے وہ مظاہرہ کرتے ہیں۔ جبکہ دیکھنے والوں کو باہر کھڑے یا ہم لوگ جو دیکھ رہے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ محبت ٹھیک ہے اپنی جگہ ہوتی ہے، بٹ اگر محبت کی بھی ہر چیز کی ایک لمٹ ہے، تو وہ جب بھی اس لمٹ سے کراس ہوگی تو وہ پھر چیز جو ہے وہ اب نارمل ہی کنسیڈر ہوگی۔ مطلب کتنے ہی ہماری سوسائٹی کے اندر ہمارے اپنے گھروں میں اس طرح کے لڑکے ہوتے ہیں کہ جن کو یہ والا ایٹیٹیوڈ فیس کرنا پڑتا ہے، اور اس سے زیادہ بدتر مطلب کرکٹر حارث رؤف کی اگر سنیں سٹوری، تو وہ جو بتاتے ہیں کہ جیسے ان کے ابا جو ہے وہ ان کی ٹرافیز کو توڑ دیتے تھے اور خوب غصہ کرتے تھے کہ بھئی کرکٹ میں کیا رکھا ہے، کیوں کھیلتے ہو، بٹ ان کی قسمت تھی، ان کا جنون تھا کہ وہ جو ہے وہ اتنی بڑی پوسٹ پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ اتنا بڑا مقام دیا، انٹرنیشنل کرکٹر بن گئے۔ تو لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بچے جو ہیں وہ پیرنٹس کی سپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے زندگی میں بہت 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 پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو دیکھیں وسائل ہونا نہ ہونا وہ تو ایک کامن چیز ہے کہ جو بڑے لوگ بنتے ہیں نا، بڑے بڑے لوگوں کو اٹھا کے دیکھے کہ ان کے پاس بھی وسائل نہیں ہوتے تھے، بٹ یا تو ان کی اپنی کریج اتنی ہوتی تھی، یا پھر انہیں زندگی میں کوئی ایسا سپورٹر ملا ہوتا تھا، یا پھر ان کے پیرنٹس کی سپورٹ ہوتی تھی کہ جب انہوں نے اتنے بڑے بڑے کارنامے دیے، وداؤٹ ان چیزوں کے آپ کبھی بھی نہ تو بڑے آدمی بن سکتے ہو، نہ ہی کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دے سکتے ہو۔ اس سیم جناب یحییٰ کو بھی کرکٹ کا شوق ہے، اور اس کو فل مطلب وہ ڈٹرمن ہے کہ وہ کوئی مطلب ایک بیسٹ کرکٹر مطلب انٹرنیشنل ٹیم کے اندر وہ سلیکٹ ہوگا، بٹ ابا کو ذرا رتی برابر بھروسہ نہیں، اور انہیں جو یہ کرپٹ سسٹم ہے وہ اسی پہ جو ہے وہ یحییٰ کو لیکچر دیتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے، عمر گزاری ہے کہ یہاں پہ جو جس کے پاس سفارش ہے، پیسہ ہے، صرف وہی لوگ آگے جاتے ہیں۔ بات ان کی بھی غلط نہیں تھی، بٹ انہوں نے جو یحییٰ کے ساتھ کیا وہ سراسر غلط تھا، تو کچھ تو اس سے جو ہے وہ سبق لینا چاہیے لوگوں کو کہ آپ کی اولاد آپ کے ان رویوں کی جو ہے وہ حقدار نہیں ہوتی، تو تھوڑا سا اپنے اوپر جو ہے وہ کنٹرول رکھیں جب آپ اولاد کو ٹریٹ کر رہے ہیں۔ اور جناب بشریٰ آپا کا جو ہے وہ رشتہ ہونا تھا، تو سب لوگ اس کے آگے پیچھے، مطلب بشریٰ کو کس چیز کا جو ہے وہ کمپلیکس رہا ہے یا انفیریئر، وہ کہتے ہیں نا کہ احساس کمتری جو ہے وہ ان کو ساری زندگی رہی ہے کہ جب مطلب وہی سب سے بڑی تھی، اور جس طرح سے بیٹھ کے انہوں نے ڈرامہ کے اندر جو ہے وہ اپنے سارے جو ان کی کمی ہیں، ان کے جو ہے وہ ریگریٹس ہیں، انہوں نے جب شیئر کی اپنی اماں کے ساتھ، یسریٰ کے ساتھ، تو یقین مانے کہ آنکھوں میں نا آنسو آ گئے، مطلب اتنا ایموشنل والا سین تھا، اور مطلب اتنی بہترین عکاسی کی ہوئے نا ریئلٹی کی کہ موسٹلی ایسی ہوتا ہے، اگر زیادہ بہنیں ہوں، ایک بھائی ہو جائے، یا مطلب اوورال بھی کہ اگر بھائی اور بہنیں بھی ہوں تو پھر بھی پریورٹی جو ہے وہ جو ہے بیٹوں کو دی جاتی ہے، اور اس چیز کی بنیاد جو وہ ہمارے گھروں سے ڈالی جاتی ہے، ہماری مائیں جو ہے وہ خاص طور پہ کہیں نہ کہیں ان سے کمی بیشی ایسی رہ جاتی ہے کہ جو سبھی نہیں، مطلب موسٹلی، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ نہیں بھی ہے، تو یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے۔ اور ذرا سوچنے والی بات ہے کہ بشریٰ کا بچپن میں اس کے ساتھ جو کچھ ہوا، پھر سٹیپ بائی سٹیپ جب اس کی کہیں پہ روک تھام نہیں ہوئی، جب ان چیزوں کو کہیں پہ روکا نہیں گیا، اور اس کی زندگی میں کوئی اسٹیبلٹی ابھی تک نہیں آئی، تو پھر اسی طرح سے بندہ جو ہے وہ کڑوا اور حساس ہو جاتا ہے، جس طرح کہ بشریٰ کی حالت ہے۔ تو شاید مطلب کچھ لوگ یہ لکھوا کے اترے ہوتے ہیں اپنی قسمت میں، یا کہ ان کی آزمائش اس حد تک طویل ہوتی ہے کہ وہ لوگ اپنی آزمائش کو کاٹتے 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 جو ہے ان کی بس ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو غریب لڑکیاں ہیں نا، وہ تو موسٹلی وہ تو اس چیز کو فیس کرتی ہیں،
اور اس نے بڑی زبردست بات کی کہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ تو ہوتی ہی مطلب کہ معصوم ہیں. تو اب جو ہے بشریٰ کی اماں کو جو ریگریٹ ہو رہا ہے، انہیں بھی پتہ ہے کہ ان سے کہاں کہاں پہ غلطیاں ہوئی ہیں. اگر انہی چیزوں کو پیرنٹ ٹائملی جو ہے وہ کور کر لیں، اگر ٹائملی سوچ سمجھ کے اپنی اولاد کے اندر جو ہے وہ انصاف رکھیں، تو بہت سے مسائل سے بچا جا سکتا ہے. بچوں کی جو شخصیت ہے وہ تباہ نہیں ہوتی، وہ ایک جو ہے وہ کمپلیٹ شخصیت کے مالک ہوتے ہیں. ان کو سکھایا جانا چاہیے، نہ کہ صرف آپ کا فوکس ایک طرف ہونا چاہیے. تو بہترین طریقے سے دکھایا کہ بشریٰ اس طرح سے کیوں ہے. اور یہ دیکھیں یار کہ اگر کوئی بھی بندہ جس طرح سے ہے تو اس کے حالات اس کے لیے رسپانسبل ہوتے ہیں اس کو ویسا بنا دینے کے لیے. نو ڈاؤٹ کہ بھی سب تو ایسے نہیں ہے، صرف بشریٰ کیوں. تو دیکھیں ہر ایک بندے کی نیچر جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، لیکن یہ چیز جہاں پہ باقی خاموش ہے، تباہ اس چیز نے ان کو بھی کیا ہے، بٹ ان کی نیچر یہ ہے کہ وہ بول کے بھی کیا فائدہ ہے. اور بچہ اس بندے کا بھی کچھ نہیں جو کہ بول کے ڈبل اذیت کا شکار ہے. تو بولنے والا برا تو لگتا ہے، لیکن اس نے جو فیس کیا ہوتا ہے وہ وہی جانتا ہے کہ اس کی کہاں کہاں پہ حق تلفی ہوئی ہے. پھر اس کو چین نہیں پڑتا کہ جب تک اس کو کوئی جو وہ اسٹیبلٹی نہ مل جائے. اور بشریٰ نے جی صاف صاف انکار کیا کہ جی پہلے کیوں نہیں بتایا. یسریٰ نے اپنی اماں اپنی دادی کو اور ابا کو بتا دیا تھا کہ جس کا رشتہ آنے والا ہے وہ پہلے سے شادی شدہ، بٹ اس کی وائف کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اور بشریٰ کسی طور پہ بھی قبول کرنے کے لیے جو ہے وہ راضی نہیں ہے کہ وہ کسی شادی شدہ بندے سے شادی کرے گی. تو کیونکہ اس کے اپنا مائنڈ سیٹ ہے کہ بھئی اگر لیٹ بھی کرنا ہے، ایک تو لیٹ ہو گیا تو پھر کیوں نہ ایسا جس کی پہلے سے شادی نہ ہوئی ہو. تو یہ بھی ایک بہت جو ہے وہ زبردست پوائنٹ اٹھایا ہوا ہے کہ مطلب غور کرنے والی بات ہے. اور یحییٰ کی طرف دیکھے تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کے بچے جو ہے نا لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک آدھے ہوتے ہوں گے کہ انہیں اس کا جو ہے وہ پہلا آرڈر سکسیزفل ہوا، اس کو جتنی اماؤنٹ ملی تو اس نے جی ساری وہ گھر والوں پہ خرچ کی. اور جتنی اچھی شخصیت کا مالک وہ بندہ ہے کہ اس نے اپنے شوز بھی لیے. اس نے بڑی زبردست بات کی کہ پرندوں کو اڑنے کے لیے پر چاہیے ہوتے ہیں، لیکن انسانوں کو اڑنے کے لیے جو وہ روپیہ پیسہ چاہیے ہوتا ہے تو وہ بھی اونچی اڑان اڑنا چاہتا ہے. ظاہری بات ہے جس طرح کی بے بسی ہے اور جس طریقے سے مطلب نہیں انسان سے دیکھا جاتا ہے کہ سارے مسئلے مسائل غربت کی وجہ سے ہے. خیر سارے بھی نہیں ہوتے، تو بٹ لوگوں کو جو ہے وہ ان کی یحییٰ سے جو ہے نا مطلب کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ تو جو ہے وہ سیکھنا چاہیے کہ زندگی اس طرح سے بھی گزر سکتی ہے. صرف خود غرض ہو کے مفاد پرست ہونا یہ جو ہے وہ بڑی بات نہیں ہوتی لڑکوں کے لیے. اور لاسٹ سین بڑا زبردست کہ اس نے ملی کو وہ اپنی دوست سمجھا، اس نے اس سے سب ڈسکس کیا. تو ملی نے جب اس کو پیسے دیے تو وہ چھوڑ کے وہاں سے چلا گیا، لیکن ملی کی اماں نے صحیح وبال مچایا کہ جی یہ ہے ایسے ہے. مطلب کہتے ہیں نا کہ کئی دفعہ آنکھوں دیکھا اور کانوں سنا بھی جو ہے وہ سچ نہیں ہوتا. تو وہی ہوا کہ ملی نے پھر بتایا کہ اماں سب کچھ میں کر رہی ہوں، اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے. تو اوور آل بہترین ایپیسوڈ تھی. آپ لوگوں نے دیکھی ہے تو اپنے ریویوز کمنٹ کے اندر ضرور شیئر کریں.